کیا کریں گے؟ بولتے نہیں بولتے؟ 5 وقت کی نماز. کتنے وقت کی؟ 50 وقت دیے تھے اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 لے کر کے حضور جا رہے تھے, اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, 50 ہی ہے, 5 تیری امت پڑھے گی, میں 50 کا ثواب دوں گا. پڑھیں گے 5 پڑھیں گے, اللہ 50 دیں گے انشاءاللہ, اللہ ضرور دیں گے. اور اس کے بعد اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں انشاءاللہ, دین سکھائیں, خود بھی دین سیکھیں. اس جلسے کو صرف ایگزیبیشن کی طرح مت رکھیں. اگر انشاءاللہ آئندہ بار بھی بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے؟ جی جب بلائیں گے تو ایسا رہے کہ اسے ایگزیبیشن کی طرح نہ بنائیں, اسے ایک دین کا ماحول دیں, سلیقے کے ساتھ, پورے ایک جٹ ہو کر کے. وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب بچوں کے اندر دین سکھائیں. یہاں جو مسجد ہے, اس مسجد کو مکتب کے ذریعے آباد کریں, آباد کریں میرے دوستوں. اگر مکتب مدرسہ ختم ہو جائے, دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کے بچوں سے دین ختم ہو جائے اور ان کے جنازے پڑھانے والا کوئی نہ ہو. ان کے بچوں سے دین ختم ہو جائے اور ان کے نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہو. یہ حرام کاری اور بدکاری میں اپنی زندگی گزارتے رہے. دشمن بھی یہی چاہتا ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین نہیں دیتے, وہ دشمن کا تعاون کر رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے انشاءاللہ. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے. اللہ نے سورہ فاتحہ میں, نماز میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر ثنا کے بعد الحمدللہ رب العالمین. اسی سورۃ الفاتحہ میں اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم کہتے ہیں بندے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت بھی اللہ کی, مدد بھی اللہ سے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. عورتیں اپنے ذہنوں میں اسے بٹھائیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں. اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت کریں اور کہیں کہ میرے بچوں اللہ نے سب کرنا ہے, اللہ کو سب کرنا ہے میرے بچوں, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں, سب اللہ کو کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں لائیں, اپنی زندگی میں لائیں, اسے عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کر کے کھاتے تھے, دسترخوان بچھا کر کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہن کر کے مسجد جاتے تھے, ٹوپی پہن کر مسجد آئے. بیت الخلاء بھی حضور سر ڈھانک کر کے جاتے, جوتا چپل پہن کر کے جاتے, سر ڈھانک کر کے جائے, جوتا چپل پہن کر کے جائے. کھانے سے پہلے حضور ہاتھ دھوتے تھے, ہاتھ دھوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیز انگلیوں سے برتن کو چاٹ کر صاف کرتے تھے, ہم بھی برتن کو چاٹ کر کے صاف کریں. کھانے پینے میں ہی نہیں, اٹھنے بیٹھنے میں, سونے میں, چلنے پھرنے میں, ہر اعتبار سے سنت کو اپنائیں. پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں, پڑوسیوں کا خیال رکھیں, ماں باپ کا خیال رکھیں. بچے گاؤں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں, نوجوان رہتے ہیں, ماں باپ بوڑھے ہو گئے, ماں باپ یہیں بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے پڑے رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں آ کر کے مسئلہ, حضرت جائز ہے نہیں چلے جانا, بیوی کو بلا لے کر چلے جانا؟ ارے جائز ہے بھائی, کون بولے آپ کو مت جائیے, جائیے, لیکن یہ بھی جائز ہے, آپ کے بچوں کے لیے بھی جائز ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں کے لیے بھی جائز ہوگا. آج آپ جائیں گے, کل آپ کی بہو بیٹا جائیں گے, پھر آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ پھر آپ کو کون دیکھے گا؟ پھر آپ کی خیر خواہی کون کرے گا؟ شادی ہو گئی, دلہن نے کہا کہ میں امی کے ساتھ مجھے نہیں رہنے ہو رہا ہے, مجھے سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے ساس کے ساتھ. پھر کیا کرے؟ کون سا علاقہ ہے؟ باٹنا ہلدی, باٹنان کو چھوڑ کر پٹنان کو چلے جائیں گے. باٹنان کو چھوڑ دیں گے, تخلیہ دے دیں گے باٹنان کو, یہاں سے گلپوش ہو جائیں گے. یا پھر ہمارے امی کے گھر کے بازو ایک بڑا گھر ہے, امی نے فون پہ بتلایا تھا کہ وہاں بھاڑے کا گھر لے کر اپنے شوہر کو لے کر کے آ جاؤ, آپ لوگ جہیز لو, اسے خریدو. یہ پھر بیچاری پورا آپ کا بھی مال لے کر کے چلے جائے گی. ایسا مت کرو, ماں باپ کے ساتھ رحم کرو, حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ رہا کرو بھائی, ان کی خیر خواہی کرو, ان کی خدمت کیا کرو. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں میرے والدین کے ساتھ رہوں, اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے آپ اپنے والدین کے ساتھ رہیں. کب تک ایسی غلامی کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کا حق ادا نہ کرے, بیوی کا حق ادا کریں, والدین کا بھی حق سب سے پہلے ادا کریں, پھر بیوی بچوں کا بھی ادا کریں, سب کے حقوق کو ادا کریں.
حقوق کا مطالبہ مت کرے، حقوق کو ادا کرنا شروع کرے. میرا حق نہیں ادا کرے، میرا حق نہیں ادا کرے. جب میں آئے تو سب اٹھ کر کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اگر میں نعوذ باللہ ایسا بولوں کہ میں آیا کیوں نہیں اٹھ کر کھڑے ہو گیا، آپ لوگ وہاں سے کچھ پھینک کر ماریں گے، بس بند کریے تقریر آپ کی. ضرورت نہیں ہے. اپنا حق اپنے لیے. سلام ہوا جواب نہیں، پھر دوسری بار حضرت نے سلام کیا، سبوں نے جواب دیا، ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ ملا. تو آئی بات سمجھ میں. اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. ایک پڑوسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑوسی بہت تکلیف دیتا ہے، بہت سمجھایا سمجھتا نہیں، بہت ایذا پہنچاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل سے کام لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اب جاؤ، جا کر کے اپنا سارا سامان نکالو، روڈ پر رکھ دو. جب لوگ پوچھیں گے آپ نے سامان نکال کر روڈ پر کیوں رکھ دیا، تو بولنا کہ پڑوسی تنگ کر رہا ہے. سارا سامان نکال کر روڈ پر رکھ دیے اور جانے آنے والے سب رک گئے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ نہیں، سالا پڑوسی تنگ کر رہا ہے. سبوں نے گالیاں دینا شروع کر دیا. لعنت ہو ایسے پڑوسی پر، پڑوسی کا حق نہیں ادا کرتا. لعنت ہو ایسے پڑوسی پر، لعنت ہو ایسے پڑوسی پر. اب پڑوسی کو شرم آئی، اس نے پریشان ہوا، آ کر کے اس کے پڑوسی کے پیر پکڑ لیے، بھائی اندر چل، میں تیرے سامان اٹھا کر کے رکھتا ہوں. اب اس پڑوسی نے نخرے کیے، اب بتا، سچ بتا، پھر اگر دھوکہ تو نہیں دے گا؟ کہا کہ واللہ نہیں دھوکہ دوں گا، اب کبھی نہیں ستاؤں گا. سارا سامان خود اندر اٹھا کر کے رکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہنچے اور انہوں نے عرض کیا، حضور اب وہ پڑوسی میرے ساتھ بہت اچھا ہے، میرا بہت اکرام کرتا ہے، سلام خیر خیریت بھی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق اور ایسے تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے. سب کا خیال رکھیں. ہم سب ایک ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. ہم ایسے ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا ایک جسم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہے. لیکن کٹتا کوئی اور ملک میں ہے. پریشانی ہمیں اس ملک میں ہوتی ہے. کیوں؟ ہمارا جسم ایک جزد واحد کی طرح ہے. انگلی بھی کٹ جائے تو پورے جسم کو پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو عمل کریں گے انشاءاللہ. خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھیں گے انشاءاللہ. اپنی ماؤں کا، اپنے والدین کا خیال کریں گے. ارے انشاءاللہ تو بولو بھائی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کہلوایا ہے اور جو حق بات اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کہلوائی ہے. اور جو زائد باتیں نکل گئی وہ بندے کی طرف سے، بندے کی کم علمی کی طرف سے. اللہ ان لفظشوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے. اللہ اسے بے انتہا اس جلسے کو قبول فرمائے. اور میں بلانے والوں کو، داعیوں کو، مسجد کے امام صاحب کو اور یہاں کے محلے کے ذمہ داروں کو، سب کو دل کی گہرائیوں سے میں شکر ادا کرتا ہوں. اور میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور یہاں بیٹھے ہوئے بڑے بوڑھے، بچے، عورتیں، بچیاں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. سب کے لیے اللہ خیر کے فیصلے فرمائے. اللہ خوب برکتوں کے فیصلے فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان و اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا